مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام وسیم لوئیس ہے. پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان کو موجودہ دور میں سیاسی اور سماجی مسائل درپیش ہیں. ان مسائل کے باوجود موجودہ دور میں ایک انتہا پسند جماعت تحریک لبیک نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہے. ناظرین، اس جماعت کا مقصد پاکستان سے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا ہے، اور ایسے بہت سے اور ان کی ڈیمانڈز ہیں جو انہوں نے حکومت کے آگے رکھی ہیں. ناظرین، کیا آج کل کے دور میں جب پاکستان بالکل تنہائی کا شکار ہے، اس جماعت کو مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو سماجی طور پر اور سیاسی طور پر پیچھے دھکیلا جا رہا ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے جناب واٹسن گل صاحب. یہ ایک سیاسی اور سماجی تجزیہ کار ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب گیسپر ڈینیل صاحب. یہ بھی ایک سیاسی اور سماجی تجزیہ کار ہیں. میں اپنے دونوں مہمانوں کو پروگرام پاکستان ہمارا بھی ہمیں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو. میرا سب سے پہلا سوال جناب واٹسن گل صاحب سے ہوگا. واٹسن بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے بھی یہ تحریک لبیک نے دھرنے دیے اور اس کے بعد ان کے جو رہنما تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، سعد رضوی صاحب کو. اب وہ جیل کے اندر ہیں، لیکن یہ جماعت پھر بھی ابھی بہت منظم ہے، اور ابھی انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو یرغمال بنایا ہے اور وہ اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں تاکہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. آخر آپ کو حکومت کی رٹ کہاں نظر آتی ہیں؟ سب سے پہلے میں بی ٹی ایل ٹی وی کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے سوال پوچھا کہ جو تحریک لبیک ہے وہ فرانس کا جو سفیر ہے اس حوالے سے ان کا جو کیا موقف ہے، تو میں آپ کو ایک ایسی تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو کہ ابھی اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی تحریک لبیک کا یہ سوال ہے کہ وہ فرانس کے سفیر کو نکالنا چاہتے ہیں یا بات کچھ اور ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2 دن پہلے ایک خبر جو ہے وہ بڑی سامنے آئی کہ ایک پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کی پچھلے جمعرات کو، ایک جمعرات کل گزرا ہے اس پر نہیں، اس سے پچھلے جمعرات کو ملاقات ہوئی عمران خان کی مرضی سے. عمران خان صاحب نے اپنے اس صحافی کو، اس بندے کو بھیجا اور انہوں نے سعد رضوی کے ساتھ ملاقات کی، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ فرانس کا جو میٹر ہے وہ ان کے جو والد صاحب تھے ان کے زمانے میں ہی سالو ہو گیا تھا، اب ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. تحریک لبیک جو ہے وہ اپنے اس سوال سے یا اس بات سے پیچھے ہٹ گئی ہے کہ فرانس کا جو سفیر ہے اس کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے، لیکن بات کچھ اور ہے. یہاں انہوں نے 3 باتیں کی. ایک یہ کہ سعد جو رضوی ہیں ان کو آزاد کیا جائے. دوسرا، تحریک لبیک جو ہے اس کے اوپر جو اس کو جو قلعدم کا جو اس کے ساتھ ٹیگ لگا دیا گیا اسے آزاد کیا جائے. اور تیسرا جو تھا کہ ان کے جتنے بھی تحریک لبیک کے لوگ جن پر مقدمات بنے ہیں، تمام جو ان کے جلسے جلوس تھے ان سب پر سے مقدمات واپس لیے جائیں، ختم کیا جائیں. جی، تو پاکستانی حکومت نے کچھ کہا. آپ نے پاکستانی حکومت نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ چونکہ جو مقدمات ہیں ان کا جو اختیار ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ کورٹ سے ہوں گے. تو یہ باتیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ یعنی بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو کہ تحریک لبیک جو ہے وہ فرانس کے سفیر کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ اس پر قائم ہے. ایسا نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں صحافی کون ہے. اگر آپ دیکھیں تو اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں وہ ملے پچھلے جمعرات کو سعد رضوی سے اور عمران خان کے کہنے پر. اس کے بعد پھر انہوں نے رپورٹ دی ہے ان کے جو پنجاب کے پی ٹی آئی کے پنجاب کے جو صدر ہیں، نام میں بھول رہا ہوں، ان کی گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے عمران خان کو ٹیلی فون کے ذریعے اپڈیٹ کیا، اور یہ سارا میڈیا پاکستان کا بتا رہا ہے. تو پاکستان کا اپنا لیپالک بچہ ہے یہ تحریک لبیک پاکستان کے اداروں کا.
اس طرح کے جی لوگوں کو وہ پہلے بھی کبھی سپا صحابہ کے نام پہ، کبھی وہ جماعت اسلامی کے طور پہ، کبھی اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو پالتے پوستے رہتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں جب ان کو کارنر کرنا ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آصیہ بیوی والے کیس میں جب جی انہوں نے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ کچھ کریں گے تو اب باہر کی جو دنیا ہے ان سے ان کو بڑے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو انہوں نے بالکل سعد خادم رضوی تک کو بھی اریسٹ کر کے اندر کر دیا تھا اور جی کسی میں بالکل ضرورت نہیں ہوئی. اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ تحریک لبیک اتنی کچھ طاقتور ہو گئی. یہ ابھی بھی اس میں سیاست ہو رہی ہے. میری بات لمبی ہو بالکل جائے گی، آگے چل کے کریں گے. تھینک یو. جی گسپر بھائی، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے پچھلے دنوں فوج کا ایک بھی ایشو چل رہا تھا گورنمنٹ کے ساتھ، آئی ایس آئی کے جو ہیڈ تھے ان کو چینج کر دیا گیا، ان کی جگہ نئی پوسٹنگ تھی، اور جب یہ مسئلہ چلا تو اس کے ساتھ ہی تحریک لبیک نے بھی اپنا جو تھا وہ زور پکڑا. مجھے کہیں سے یہ آپس میں لنکڈ چیزیں لگتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت سپر فلاپ چل رہی ہے، بہت سے اور مسائل درپیش ہیں، اوپر سے یہ تحریک لبیک اور سعد رضوی کا مسئلہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی لحاظ سے پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اصل میں پہلے تو واٹسن بھائی کی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گا کہ یہ جی واقعہ میں جو فرانس والا ہے نا، جی وہ تو سامنے دکھاوا ہے، یہ بالکل ڈھول بج رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی یہ صرف ایک ڈھول بج رہا ہے، بالکل لیکن یہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، جی یہ چھٹی دفعہ آ گئے ہیں، ٹھیک بالکل ہے. ملک میں جب بھی انارکی پھیلانی ہو جی تو ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ بالکل وہ گنڈے ہیں جی بالکل جو مذہبی گنڈے آپ کا مطلب کچھ دیر یہ چھپ کے کھاتے رہتے ہیں، جی جو بالکل کماتے ہیں اس دور میں، بالکل اور پھر اس کے بعد یہ جاگ جاتے ہیں، ان کو بالکل لایا جاتا ہے. بالکل اب جب یہ پورا مطلب یہ ٹرانسفر اور یہ وہ سارا ہو رہا تھا، بالکل نیا مطلب یہ کور جنرل آ رہا کمانڈرز تھا، اور یہ سب DGISI جی کچھ ہو بالکل رہا تھا، جی اس دوران میں انہیں استعمال کرنے کے لیے لایا گیا. ٹائم دیکھنا بڑا ضروری ہے اس کا. ایگزیکٹلی جی، وہی ٹائمنگ کی بات ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی جی پورے ملک کے لیے بہت بڑا دن تھا. بالکل اس دن یہ نکلے اس کے لیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو دھرنے کی شکل دے دی گئی، بالکل ٹھیک جی ہے. اور پھر اس کے بعد جو کاروائی ہو رہی ہے، جی مطلب پولیس کو مارا جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. بالکل جب بھی یہ آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایک گروپ ہے بالکل فوج کا جی جو انہیں پیسے دے کے واپس بھیجتا ہے، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. ایسے ہی فیصل اب آباد دھرنے کی رپورٹ جی بالکل جنرل رضوان اختر جو جی ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اس مطلب اب وہ بڑا واضح ہو کے سامنے آ گیا ہے بالکل کہ وہ جس کنٹری میں بیٹھ کے، کینیڈا میں جہاں بھی بیٹھ کر جو بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر ان کو پال رہا ہے، جی بنا رہا ہے، وہ لا رہا ہے. کبھی وہ منورٹیز کے خلاف استعمال ہوتا ہے، بالکل کبھی وہ یہ تحریک لبیک جو ہے کبھی کسی کے خلاف استعمال ہوتی ہے. بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو لگام ڈالے. گورنمنٹ بالکل ڈال سکتی ہے، گورنمنٹ ڈال سکتی ہے پر ٹھیک ہے؟ ڈالتی نہیں ہے. جب تحریک طالبان کو فوج آ کر مطلب ختم کر سکتی ہے، بالکل ختم تو نہیں ہوا سوات آپریشن اور یہ ہاں سارا پکڑ دھکیل دیا سکتی پیچھے ہے، سے بالکل تو یہ کون ہے؟ بالکل اب ایسے کیا ہی ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ سعد رفیق کو ہیلی کاپٹر پہ اسلام آباد بھی لایا گیا ہے. سعد اس رضوی کی کو ہاں جی سعد رضوی کو جی جی ٹھیک ہے، اس کی تو تفریح لگی ہوئی ہے نا، بالکل بالکل اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے. اب جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے، بالکل کیونکہ حکومت نے بھی پہلے ان پہ ہاتھ رکھا تھا، بالکل اب وہ حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں. بالکل اب یہ میدان جنگ بن رہا ہے بالکل پاکستان. اب نام پاکستان کا بدنام ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، وہی بات اور میں کر رہا ہوں جی اصل میں تو جی پاکستان کے خلاف یا پاکستان کو ڈبونے والے یہ لوگ ہیں. بالکل بالکل. واٹسن بھائی، میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں فرانس کے سفیر کے خلاف اور پاکستان گورنمنٹ کے خلاف. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں یا صرف جو ہمیں نظر آ رہا ہے صاف یہ سب کچھ وہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو قوم ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگی ہوتی ہے. آپ دیکھیں تو جی ایک منتشر قوم ہے یہ صرف مسیح نہیں، پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک منتشر قوم ہے، بلکہ جی ہجوم ہے. یہ قوم بھی کہنا، جب آپ لفظ قوم کہتے ہیں تو کہیں آپ کو یونٹی کا کوئی تاثر ملتا ہے، لیکن جب ہجوم کہتے ہیں تو پھر وہ ایک ہجوم ہوتا ہے. تو یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پالا ہے ہمارے اداروں نے، جی بالکل ابھی بھی ہمارے ادارے ان کو استعمال کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف. ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا بالکل آئی ایس آئی کا جو چیف ہے اس حوالے سے عمران خان کا جو موقف ہے، اس نے ہیرو بننے کی کوشش کی، اس کو نکیل ڈالنے کے لیے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ جب تحریک طالبان کو بھی پاکستان نے جب بنایا تو بعد میں وہ ان کے گلے پڑ گئے.
یہ بھی ان کے گلے پڑیں گے اور یہ ان سے زیادہ خطرناک ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تحریک لبیک والے جو ہیں یہ جس مسلک سے جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا اور طاقتور مسلک ہے. تو جی ان کے لیے ابھی تو یہ ایک گروپ ہے، لیکن جب یہ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے یا ان کی لاشیں گر جاتی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا لال مسجد والے وقت پہ ہوا، تو لوگوں جی میں غم و غصہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اور پھر وہ کیا ہوگا کہ جو لوگ تحریک لبیک کے ساتھ نہیں بھی ہیں لیکن چونکہ اس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس فرقے کے لوگ ہیں، تو وہ پھر ایک خطرناک صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی. ہمارے بالکل ملک میں سنجیدگی نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں ان کو وہ دوسروں پر تو غداری کے لیبل لگاتے ہیں، لیکن بالکل وہ ایگزیکٹلی خود سب سے بڑے خطرناک ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بیرون ملک پاکستان اس وقت تحریک لبیک کی جو صورتحال ہے اس سے پاکستان کا تاثر جو ہے وہ دنیا میں بہت غلط جا رہا ہے کہ ایک بالکل جماعت چاہے وہ انہی کی پپٹ ہے، انہی کے انگلیوں پہ ناچ رہی ہے، بالکل بالکل لیکن ایک جماعت جب دل کرتا ہے وہ اسلام آباد کی طرف چلی جاتی ہے. پاکستان ایک بالکل اسلامک طاقتور ملک ہے، ایٹمی ملک ہے یہ. تو جب دنیا کے لوگ یا یورپین یا امریکن جب دیکھتے ہیں کہ یار ان کے پاس ایٹم بم ہے اور اگر یہ کوئی اس طرح کی طاقتیں کنٹرول کر گئی تو یہ ایٹم بم غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل اس سے مشکلات ہوتی ہیں اور یہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. بالکل. اب میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ واٹسن بھائی جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی رینجرز کو بلایا گیا ہے، سندھ میں بلایا گیا، بلوچستان میں بلایا پنجاب میں گیا، بھی بلا لیا گیا. ٹھیک ہے، تو مطلب تھوڑے سے حالات بہتر ہیں، امیجیٹلی ایکشن ہوئے. جی بالکل ٹھیک ہے، اب میرے خیال میں 24 آورز ہو گئے ہیں رینجرز کو اختیارات دیے ہوئے، جی اب تک کوئی اس میں فرق نہیں آیا. ایون اب تک یہ ہو رہا ہے کہ مطلب دہشت گردی جو ہے وہ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اپنی دہشت بالکل. وہ جو گردی. جہلم کا برج ہے وہ برج کو انہوں نے کلوز کر دیا، کیونکہ وہی ایک جو ہے وہ راستہ ہے جو اسلام آباد کی طرف جاتا ہے. اس برج کو کلوز کر دیا گیا، کنٹینرز لگا دی گئے ہیں، سب سے پہلے خندقیں کھود دی گئی ہیں بہت زیادہ. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس جماعت نے 23 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں پچھلے الیکشن میں، اور یہ پہلے ان کو خود سیاسی دھارے میں لایا گیا اور پھر اب اس کو اس سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ خود جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کو وجود میں لانا، پھر ان کو ختم کرنا، اور جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے پھر ان کو پھینک دیا جاتا ہے، لیکن پھر یہ خود بخود زور پکڑتے ہیں کسی بھی مذہبی ایشو کے ساتھ؟ لائک یہ آپ یہ سمجھیں کہ مذہب کے کارڈ کو استعمال کرتا ہے. کوئی لگتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو مذہبی کارڈ کا استعمال ہے اس کی روک تھام کے لیے کوئی پالیسیز بنانی چاہیے یا نہیں؟ بالکل لازمی بنانا چاہیے. آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ قابو پایا ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے، ان کو نتھ ڈالی ہے. بالکل. تو یہ صورتحال بدلنا شروع ہوئی ہے. جب تک آپ مذہبی کارڈ کو ختم نہیں ملک سے کرو گے ملک ترقی نہیں کرے گا. جینے دو مینورٹیز کو، میجورٹیز کو جینے دو. بہت سے لوگ ہیں پاکستانی، ٹھیک ہے، جو ان کے خلاف ہیں. بہت سی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، لیکن یہ ایک جتھا ہے. وہ جتھا جو ہے آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے. ڈکیتی مارنا ہے، یہ ڈکیتی مارتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مارتے ہیں مطلب ہم فلاں پہ الزام لگا دیا اس نے اتنے ارب خرب. یار یہ تو آ کے سریعام روڈوں سے کما کے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور ان پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. آج تک کیا ہوا؟ صرف یہی آ رہا ہے حکومتی، وہ آ رہے ہیں، وہ کہا کہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے. اور کر کے تو دو بھائی، لوگوں کو سانس تو لینے دو سکا. بالکل. جیسے ابھی شیخ رشید نے کہا کہ فرانس کا وزیر پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، لائک ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے. آخر اس طرح کے بیانات کب تک حکومت دیتی رہے گی ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کسی نئے ایشو کی طرف لانے کے لیے؟ دیکھیں، فرانس کے وزیر کو، سفیر کو نکالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اس نے بہت اپنی زندگی کا عرصہ جو ہے عرب کنٹریز میں گزارا ہے. ٹھیک ہے، سعودیہ میں اس نے گزارا، بہت سے ملکوں میں گزارا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ، اور اس کو اتنی زبردست لینگویج آتی ہے، عربی آتی ہے کہ وہ عام جو عربی ہیں ان میں اس کی پہچان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کیسے اس کو نکالو گے؟ آپ رہو گے کس کے ساتھ؟ افغانستان اب آپ کو نہیں رکھ رہا. ٹھیک ہے، انڈیا کے ساتھ آپ کا نہیں ہے، بچہ صرف چائنا ہے. وہ بھی جس دن چائنا کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلقات خراب ہوئے اسی پیک کو لے کے. ٹھیک ہے، یار سوچو تو صحیح تھوڑا سا کہاں جا رہے ہو. بالکل. واٹسن بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر یہ مذہب کا کارڈ کب تک چلے گا؟ یہ تو خیر سوال جو ہے
میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ مذہب کا کارڈ جو ہے یہ چونکہ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ سب سے بڑا مسلک ہے، یہ اس کا حق، اس کو حق سمجھتے ہیں اپنا پاکستان کے اندر جو تحریک لبیک والے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ مذہب کا کارڈ وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، مذہب کا کارڈ ہمارے ادارے استعمال کر رہے ہیں. اداروں کا جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہے. فرانس کے سفیر کی بات ہوئی، فرانس کا سفیر پاکستان میں ہے ہی نہیں. فرانس کا سفیر اس وقت سے پاکستان سے گیا ہوا ہے جب یہ ایشو اٹھا، وہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا. اور پاکستان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یورپین کسی بھی سفیر کو نکال سکیں، کیونکہ اگر یہ یورپین سفیر کو نکالتے ہیں تو یورپین چونکہ ایک یونین ہے تو وہ یہی میسج جائے گا کہ پورے یورپ کے ساتھ پاکستان نے جھگڑا لے لیا ہے. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جتھے جو ہیں وہ ہمارے ادارے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کو انہوں نے حکومت سے نکالنا ہوتا ہے. ابھی پہلے یہ نواز شریف کے دور میں استعمال ہوئے کیونکہ نواز شریف کو کارنر کرنا تھا. آپ نے دیکھا نواز شریف، اس کے بعد پھر احسن اقبال کے اوپر گولیاں چلنی، پھر ان کے لوگوں کے اوپر مقدمے بنے اور ان کو توہین رسالت کے حوالے سے ڈرایا دھمکایا گیا اور وہ پیچھے چلے گئے. ابھی عمران خان ایک پیج پر جو سول کرتا تھا، ابھی وہ آیا ذرا سے اس نے اپنی آنکھیں دکھائی ہیں، یہ پھر متحرک ہو گئے. اب یہ جب یہ عمران خان کا جو ہمارے ادارے جو ہیں وہ جب اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، اس کے بعد پھر یہ تحریک لبیک کارنر بھی چلی جائے گی. اب ان کے ووٹ دیکھیں آپ، یہ ووٹوں کا کیا چکر ہے؟ ان کے ووٹ جو ہیں وہ ہر اس حکومت کے ووٹ کاٹنے کے لیے جو اداروں کو آنکھیں دکھائیں گے یا جو اداروں کے خلاف جائیں گے ان کے ووٹ کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے جو پچھلے الیکشن ہے اس میں انہوں نے ووٹ مسلم لیگ نون کے کاٹے ہیں. اب اس دفعہ اگر کچھ ہوا ہے تو یہ پی ٹی آئی کے ووٹ کاٹیں گے جیسے کہ حالات چل رہے ہیں. تو یہ صرف ڈمیز ہیں، یہ گیم جو ہے وہ اداروں کے ہاتھ میں ہے. ان کی یہ پپٹس ہیں، ان کی سٹرنگز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ ان کے ساتھ جب دل کرتا ہے وہ کھیلتے ہیں اور جب دل کرتا ہے ڈبے میں بند کر کے ان کو رکھ دیتے ہیں. اس میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اور بنگلہ دیش کی بات ہوئی، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، ساتھ آپ کے دوسرے ملک جو ہیں پاکستان کے علاوہ اور کہاں فوجی حکمران آپ کو نظر آتے ہیں یا فوجی طاقتیں نظر آتی ہیں؟ وہاں جمہوریت ہے. جمہوریت کی وجہ سے آپ دیکھو تو 1971 میں بنگلہ دیش بنا، جو پاکستان کا یعنی اکانومی جو تھی اس کا جو ٹکا تھا نا وہ پاکستان کے روپے کا آدھا تھا. آج وہ پاکستان سے اوپر چلا گیا. اور اسی طرح انڈیا کا جو روپیہ تھا پاکستان کا جو تھا وہ برابر تھے. آج اس کا آپ دیکھ لیں کدھر گیا ہے. ڈالر ان کا دیکھیں اور ہمارے ڈالر کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور ان کی جو جی ڈی پی ہے، ان کی جو اینول انکم ہے پر پرسن کے حوالے سے جو ڈالر میں، اس کو دیکھیں آپ تو پاکستانی آپ کو بہت غریب نظر آئیں گے. بالکل. پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ ادارے ہیں. ان کو پاکستان ابھی تک نا سنجیدگی سے نہیں لے رہے. وہ کسی حکومت کو چلنے نہیں دے رہے. اس طرح کے تحریک لبیک، ابھی تحریک لبیک ختم ہو جائے گی تو کوئی اور بنا لیں گے جیسے طالبان بنائے تھے انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی کمپین نہیں چلنے دی گئی تھی، طالبانوں نے ان کو تھریٹ کر کے رکھ دیا تھا پہلے تھی، وہ نہیں کر سکتے تھے. نواز شریف کی ٹیم بھی کارنر میں تھی، صرف عمران خان کو کمپین کرنے دی گئی تھی. ابھی عمران خان کے حوالے سے کچھ کرے گا تو یہ سلسلہ ہے. شکریہ. میرے خیال میں یہ صورتحال جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی. بالکل واٹسن بھائی کی بات درست ہے کہ جب دل چاہے گا جس حکومت کو بھی چاہیے ہوں گے وہ نکال لیں گے. ایگزیکٹلی بالکل. کیونکہ پاکستان میں جو ہم سلسلہ وار دیکھ رہے ہیں، اداروں کا کردار دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل درست نہیں ہے. ہم لوگ دبے لفظوں میں اداروں کی بات کرتے ہیں لیکن کھل کر بات نہیں کرتے. جو کھل کر بات کرتا ہے ہم اس کو غدار کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ انڈین لابی کا حصہ ہے یا اس کو پاکستان سے پیار نہیں. آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو غداری کے فتوے ہیں یا جو مذہب کارڈ کا استعمال بے دریک کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی اقلیتوں پہ، میں یہاں پہ بات کروں گا اقلیتوں کی، ٹھیک ہے نا. اب تو وہ حکومت کی رٹ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ کب تھمے گا یہ سلسلہ اور کب پاکستان ایک واقعی ریپبلک پاکستان بنے گا؟ اصل میں جب تک ہم یہ سوچیں گے نا
کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے جی تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جو قائد اعظم کا پاکستان بنا بالکل اس کو اگر ہم دیکھیں گے جب تک اس پہ نہیں آئیں گے یہ صورتحال نہیں ہوگی بہتر. ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے حکومت کو چاہیے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, انٹرنیشنل ملکوں کو چاہیے کہ اس آرگنائزیشن کو دہشت گرد قرار دیا جائے, اس پر پابندی لگائی جائے, ایسی اور آرگنائزیشنز کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے آنے والی آرگنائزیشنز کے لیے, تاکہ یہ مطلب دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو. ہر بندہ جو ہے وہ مطلب نبی کی جو ہے نا وہ مطلب عزت کے لیے, حرمت کے لیے آگے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ صرف اسی مقصد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یار آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ نے نبی کی حرمت کی بات کی. اب عید میلاد النبی کے بعد بہت سی ایسی چیزیں تھیں, اگر کوئی ایک نان مسلم وہ کرتا تو شاید اس کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا. آپ دیکھیں حوریں آ گئیں, وہ لڑکی کو بنا کے پیش کر دیا. عجیب سی صورت ہے. ملک پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے, مذہب کس طرف جا رہا ہے, ملک کس طرف جا رہا ہے. لہٰذا گورنمنٹ کو اچھے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جو ابھی ہمیں یہاں سے بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو وزراء جاتے ہیں ان کی جامع تلاشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کے میں وہ لفظ نہیں, انڈر ویئر تک چیک کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. جب تک اس مہر کو نہیں ہٹایا جائے گا تب تک ہمارے ملک کی یہی صورتحال رہے گی. جی ناظرین, آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو کو سنا کہ کیسے ایک مذہب کی بنیاد پر پاکستان کو ہر لحاظ سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہماری حکومت کو اٹھ کھڑا ہونا ہے, ہمارے اداروں کو حکومت کی سپورٹ کرنی ہے, نہ کہ حکومت کو گرانے کے اقدامات کرنے ہیں. ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ایک اگلے موضوع کے ساتھ نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیں BTL TV. Stay blessed. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.